عمران خان کا مدینے سے آرڈر ہو گیا ہے اور وہ ختم ہو گیا ہے. اب یہ دوبارہ کبھی اقتدار میں نہیں آ پائے گا. عمران خان اگر چاہتا ہے کہ وہ دوبارہ اقتدار میں آئے تو اس کی صرف ایک ہی صورت ہے کہ وہ کسی فقیر سے، کسی ولی اللہ سے اپنا کام کروائیں تو ان کا کام ہو سکتا ہے، ورنہ اب وہ مکمل طور پر ختم ہو چکے ہیں. یہ دعویٰ ایک ایسی شخصیت نے کیا ہے جس نے گورنر پنجاب کو کہا کہ تم اب اپنے عہدے پر نہیں رہو گے تو وہ عہدے سے ہٹ گیا. پھر اس نے ایک ایسے شخص کو صدر پاکستان بننے کی خوشخبری دی جس کا دور دور تک صدر پاکستان بننے کا کوئی چانس نہیں تھا. پھر وہ شخص صدر پاکستان بھی بنا اور اس نے حکومت بھی کی، پاکستان کا اقتدار بھی سنبھالا. یہ شخص کون ہے، اس کی کہانی آپ اس ویڈیو میں جان سکیں گے. میرے مرشد انتہائی پڑھے لکھے آدمی تھے. انہوں نے ایم اے انگلش اور ایم ایس سی میتھ کی ہوئی تھی. ان کا کوئی مرید نہیں تھا. انہوں نے مجھے اعزاز بخشا اور اپنا مرید بنایا. میرے پاس ایک چھوٹا سا مزار ہے اور میں ایک فقیر آدمی ہوں. 2002 میں مجھے دکھایا گیا کہ سندھ کا ایک شخص انتہائی تکلیف میں ہے، جا کر اس کی مدد کرو. میں اس آدمی کو نہیں جانتا تھا لیکن اس کی تصویر مجھے دکھا دی گئی تھی. ایک دن خبر آئی کہ اس شخص کے خلاف ایک کیس میں فرد جرم عائد کر دی گئی ہے. میں نے دیکھا تو فوراً پہچان گیا، یہ تو وہی آدمی ہے جس کی مجھے ڈیوٹی دی گئی تھی. اس شخص کے خلاف اٹک کے قلعے میں کیس کی سماعت ہو رہی تھی. ایک دن میں وہاں پہنچ گیا. یہ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جہاں عدالت لگی ہوئی تھی. یہاں صرف 8 سے 9 لوگ موجود تھے. میں خاموشی سے آخری کرسی پر بیٹھ گیا. سماعت میں وقفہ ہوا تو اس شخص نے میرے پاس ایک آدمی بھیجا کہ پتہ کرو کہ یہ کون ہے. وہ آدمی میرے پاس آیا تو میں نے پرچی پر لکھ کر اسے دے دیا کہ میں ایک فقیر آدمی ہوں، آپ کا معاملہ میرے سپرد کیا جا رہا ہے. اب آپ دیکھیں گے کہ کیا نتائج نکلتے ہیں. اس کے 1 مہینے بعد میری دوبارہ اس شخص سے احتساب عدالت میں ملاقات ہوئی. میں نے کیسز کے حوالے سے اس سے بات کی. اس ملاقات کے بعد میں بہت سے درباروں پر گیا لیکن مسئلہ حل نہیں ہو رہا تھا. اگلی ملاقات میں نے اس سے کہا کہ ہر طرف سے جواب ہے، آپ کا مسئلہ مدینہ پاک سے حل ہوگا. پھر ہمارے درمیان باقاعدہ طور پر ایک تحریری معاہدہ ہوا. میں مدینہ گیا اور پھر وہاں 3 مہینے رہا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو دعائیں کی اور اس کی فائلیں پیش کی. واپس آیا تو میں نے اسے کاغذ سفید ہونے اور حکومت ملنے کی خوشخبری دی. کچھ سالوں کے بعد یہ شخص صدر پاکستان بن گیا. ہر کوئی کہہ رہا تھا کہ یہ حکومت 6 مہینے بھی نہیں چلے گی. پہلے سال ایوان صدر میں افطاری کے دوران حامد میر نے میری رائے پوچھی. اس نے پوچھا کہ چاچا اگلے رمضان میں بھی افطاری ہوگی یا یہ آخری افطاری ہے؟ میں نے حامد میر سے کہا کہ اگلی افطاری بھی ہوگی، اس سے اگلی افطاری بھی ہوگی اور پتہ نہیں کتنی افطاریاں یہاں پر ہوں گی. یہ کہانی ہے سابق صدر پاکستان آصف علی زرداری اور ان کے پیر و مرشد اعجاز شاہ کی. زرداری کے دور میں پورے 5 سال تک اعجاز شاہ ایوان صدر میں رہے. سابق صدر جب بھی کسی دورے پر جاتے تو اعجاز شاہ ان کی گاڑی پر پڑھ کر کچھ آیات پھونکا کرتے تھے. یہ 5 سال تک ایوان صدر میں زرداری کے سائے کی طرح ان کے ساتھ رہے اور ان کی روحانی رہنمائی کا کام کرتے رہے. اعجاز شاہ کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے صدر آصف علی زرداری سے کچھ نہیں لیا. آصف علی زرداری صدر پاکستان بن گئے تو اعجاز شاہ نے ان سے سب سے پہلے ایک شکوہ کیا کہ حق ادا نہیں ہوا. سابق صدر نے ان سے پوچھا کہ کیا حق ادا نہیں ہوا تو اعجاز شاہ نے فرمائش کی انہیں بوسکی کا سوٹ دلوایا جائے. اعجاز شاہ خود کو فقیر کہتے ہیں اور حکومت جیب میں لے کر گھومنے کا دعویٰ کرتے ہیں. ان کے مطابق عمران خان کا مدینے سے آرڈر ہو گیا ہے کہ یہ ختم ہو گیا ہے، اب یہ دوبارہ کبھی اقتدار میں نہیں آئیں گے. انہوں نے کئی سال پہلے چودھری سرور سے ملاقات میں کہہ دیا تھا کہ آپ کے جانے کا فیصلہ ہو گیا ہے. ایک اور شادی میں اعجاز شاہ کی چودھری سرور جو کہ سابق گورنر پنجاب تھے سے ملاقات ہوئی تو ان سے انہوں نے کہا کہ اب آپ جانے والے ہیں. یہ ان کی طرف سے دوسرا نوٹس ہے اور اب تیسرا نوٹس نہیں ملے گا. اس کے بعد دنیا نے دیکھا کہ چودھری سرور بھی گئے اور عمران خان کی حکومت بھی گئی. پیر اعجاز شاہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان اپنی زندگی میں اب کبھی دورے اقتدار یا دورے حکومت میں نہیں آئیں گے. ان کے اقتدار میں آنے کی ایک ہی صورت ہے. وہ صورت یہ ہے کہ کسی فقیر سے رابطہ کریں، کسی ولی اللہ سے کام کروائیں تو ان کا کام ہو سکتا ہے، نہیں تو اب عمران خان ختم ہو چکے ہیں. اپنے میزبان یاسر شامی کو پاکستان کے سب سے بڑے ڈیجیٹل میڈیا نیٹ ورک ڈیلی پاکستان سے اجازت دیجیے اور دیکھتے رہیے ڈیلی پاکستان. اللہ حافظ.